المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے اس مسئلے پہ بات کی تھی کہ اہل السنت والجماعہ کا صحابہ کرام کے بارے میں موقف کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے جو باہمی اختلافات اور تنازعات ہیں ان کے بارے میں اہل السنہ کا موقف کیا ہے، اہل السنہ کی پوزیشن کیا ہے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام الطحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور یہ بڑا وہ وزندار جملہ ہے، یعنی اگر آپ اس جملے کی وہ انٹینسٹی پہ غور کریں گے تو آپ کو اس سے پوری طرح احساس ہوگا، پوری طرح سے بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک صحابہ کی دین میں اہمیت کیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک عام جماعت ہے جن کے بارے میں ہر ایرا گیرا نتھو خیرا بات کرے. جس شخص کو یوٹیوب پہ اتنے فالوورز ہیں تو وہ صحابہ کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرے، ان پہ نقد کرنا شروع کرے، تو معاملہ ویسا نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی کلاسز میں بھی ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا. تو امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَرَا، اور ہمارے نزدیک ہم دیکھتے ہیں حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی جو محبت ہے یہ ہمارے نزدیک دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور احسان بھی ہے. تو یہ جو جملہ یہاں پہ ہے وہ نارا حبہم دینا و ایمانا و احسانا، نارا جو ہے فعل فاعل ہے، حبہم مضاف مضاف الیہ اور مفعول بھی ہے. بعض جو نسخے اگر آپ طحاویہ کے بعض دیکھیں گے تو اس میں یہ نارا کے بغیر ہے، اس میں نارا نہیں ہے، اس میں ہے وحبہم. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، مطلب اگرچہ ایک ہی ہے لیکن نسخوں میں تھوڑا اختلاف ہے. یہ جو ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ نارا حبہم دینا و ایمانا و احسانا، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی محبت کو کہ یہ دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. لیکن بعض نسخوں میں آیا ہے نرا کے بغیر، اس میں آیا ہے وحبہم، صحابہ کی جو محبت ہے دین و ایمان و احسان، وہ دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا اختلاف یہاں پہ ہے جس کا ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی جو محبت ہے یہ دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے. اور وَبُغْضَهُمْ، اور ہم سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک صحابہ کا بغض کفراً و نفاقاً و طغیانا، کفراً و نفاقاً و طغیانا، اس کے بالکل اپوزٹ یہ کفر ہے صحابہ سے بغض، یہ نفاق ہے اور یہ طغیان ہے. آپ دیکھیں یہ اتنا چھوٹا سا جملہ، اس میں امام الطحاوی رحمہ اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اہل السنہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اہل السنت والجماعہ کا موقف بیان کیا ہے. تو اسی لیے پچھلی کلاس میں بھی میں نے اس بات پہ سختی سے زور دیا تھا کہ صحابہ کا جو معاملہ ہے اس کو کوئی امر ہین، کوئی ہلکا معاملہ نہ سمجھے کہ آپ نے کسی مفکر کی کتاب پڑھی یا کسی عالم کی کتاب پڑھی تو اس عالم کی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب آپ صحابہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، آپ وہ روایات لاتے ہیں مشاجرات کے بارے میں جس سے کسی صحابہ پہ طعن واقع ہو. تو یہ ماننے کے بجائے کہ اس عالم نے یا اس شخص نے جس کے آپ معتقد ہیں یا جس کے آپ عقیدت مند ہیں
یہ ماننے کے بجائے کہ اس شخص سے غلطی ہوئی ہے اس مسئلے میں، اس نے جمہور اہل سنت کے موقف سے سرتابی کی ہے، روگردانی کی ہے، اس کو ماننے کے بجائے آپ اس کام میں لگے ہیں کہ صحابہ کی غلطیاں نکالی جائیں. یہ عجیب معاملہ ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ آپ سے کون سا کام لیا جا رہا ہے. ایک جماعت جو ہے وہ صحابہ کی محبت کو دین، ایمان اور احسان سمجھ کے ان کا دفاع کرتی ہے، ان کا دفاع کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، اور دوسری جماعت ایسی ہے جو کسی عالم کے کہنے پر صحابہ میں غلطیاں ڈھونڈتی ہے، صحابہ کی غلطیوں کو اجاگر کرتی ہے اور ان کو عوام الناس کے سامنے پھر پیش کرتی ہے. جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی علامہ البیجوری رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس روش کا، یہ جو طریقہ کار ہے صحابہ کی غلطیاں لانا، مشاجرات صحابہ کو اچھالنا، ان کو عوام کے سامنے ذکر کرنا، تو امام البیجوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا الٹا نقصان ہی. اور مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ صحابہ کی عزتوں کے ساتھ جب آپ کھیلیں گے تو دین کا جو اعتبار ہے وہ سارا اعتبار اس پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا. حتیٰ کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے، امام غزالی جو بہت ہی بڑے مجتہد اور مجدد اپنے زمانے کے گزرے ہیں، معروف علماء میں سے ہیں، تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عوام الناس میں زیادہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کرنا اور اس پہ اس سلسلے میں روایات کو بیان کرنا، اس کو تفصیل سے عوام میں بیان کرنا، امام غزالی نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. تو بہرحال اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب آپ اس میں زیادہ ان مسائل میں جب آپ زیادہ غور و خوض کریں گے، ایک تو اس کا فائدہ کچھ خاص نہیں ہے عوام کے لیے، اور آگے چل کے پھر جب آپ اس میں زیادہ انہماک کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ بات حضرت معاویہ پہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد پھر آگے چل کے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، اور یہ بہت بڑا ایک فتنہ اس سے وجود میں آتا ہے. تو بہرحال امام الطحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کی محبت کو دین، ایمان اور احسان قرار دیا ہے، صحابہ سے بغض کو کفر. آپ اس لفظ پہ غور کریں، کفر بھی کہا ہے، نفاق بھی کہا ہے اور طغیان بھی کہا ہے. تو بہرحال اس مسئلے میں پھر تفصیل ہے، علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں ڈسکس کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا کس صورت میں کفر ہے، کس صورت میں کفر اکبر ہے، کس صورت میں کفر اصغر ہے اور کس صورت میں حرام ہے. بہرحال تو نیکی کا کام تو یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے، تو اس تفصیل میں جانے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے. یہ یہاں پہ ایک آپ اس کو وہ ایک تنبیہ کے طور پہ سمجھیں کہ علماء نے اس کو کس حیثیت سے لیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی دیکھا فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم، یہاں پہ ایک صحابی کا اس میں استثناء نہیں ہے. وداؤٹ دی ایکسیپشن آف اے سنگل کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک صحابی کو مانتے ہیں پھر اس کی محبت میں غلو ہے اور اس کو ماننے والوں کو مانتے ہیں جیسا کہ روافظ کا طریقہ ہے، بلکہ اہل السنہ کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں. ہاں فرق مراتب اس میں ہے، ہم روافظ کی ایکسٹریم سے بھی بیزار ہیں، نواسب اور خوارج کی ایکسٹریم سے بھی بیزار ہیں. سب صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، سب کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں. سلامت القلوب اور سلامت السنہ، یعنی زبانوں اور دلوں کو صاف رکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی العقیدہ الواسطیہ میں لکھا ہے. تو بہرحال البتہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان فرق مراتب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ کا درجہ بعض صحابہ سے بلند ہے، جس کی طرف آج بھی کچھ اشارے ہوں گے. تو اس مسئلے میں مزید تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس صورت میں کفر اکبر ہے اور کس صورت میں یہ نفاق ہے یا حرام ہے. تو اس کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ایک دوسرا اہم مسئلہ اٹھایا ہے. پہلے صحابہ کے بارے میں مجموعی طور پہ ہمارا موقف کیا ہے، تو اس موقف کو ذکر کرنے کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نثبت اثبت یثبت اثباتاً، اس کے معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو ثابت ماننا، اس بات کرنا کسی چیز کا. وَنُثْبِتُ اور ہم اس بات کرتے ہیں خلافت کا، ہم خلافت کا اس بات کرتے ہیں، خلافت کو مانتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو مانتے ہیں، اس کا اس بات کرتے ہیں اولاً سب سے پہلے لأبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد جس شخص کے لیے ہم خلافت کو مانتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اہل السنہ کا متفق علیہ موقف ہے، اہل السنہ کا اجماعی موقف ہے کہ ابو بکر جو تھے وہ سب صحابہ سے افضل تھے، اور ابو بکر جو تھے وہ پہلے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی ہے، اس کی علت بیان کی ہے اسی جملے میں، حالانکہ مختصر متن ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم مانتے ہیں پہلا خلیفہ رسول اللہ کے بعد، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، ہم حضرت ابو بکر کو یہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل تھے، بلکہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں پیغمبروں کے بعد سب سے افضل جو انسان تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ابو بکر کے لیے ان کی تفضیل کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے کہ وہ ٹاپ پہ ہیں
اور وتقدیما علی جمیع الامہ، اور تمام امت پہ ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سب امت سے افضل ہیں. اس وجہ سے ہم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کو مانتے ہیں. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہم ان کی تفضیل کی بنا پہ مانتے ہیں کہ ابو بکر جو تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے اس دنیا سے تشریف لیا، تو آپ کے بعد اس روئے زمین پہ، آسمان کے نیچے سب سے عظیم، سب سے افضل انسان جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، جمیع الامہ، اس میں حضرت علی بھی آتے ہیں اور تمام اہل بیت بھی آتے ہیں. یہ اہل سنہ کی پوزیشن ہے. باقی پھر شیعہ کی پوزیشن وہ تو معلوم ہے، ان کے یہاں تو ابو بکر صدیق جب تو طاغوت ہیں. ابو بکر صدیق تو وہاں، وہ تو ان کا مسلمان ہونا ہی وہاں پہ ڈیبیٹیبل ہے، نعوذ باللہ. تو بہرحال اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہمارے یہاں خلافت کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ثم اس کے بعد خلافت مانتے ہیں لعمر عبد الخطاب، عمر جو خطاب کے بیٹے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لیے. یعنی ابو بکر کے بعد عمر. ثم عثمان ابن عفان، اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے. اور اس کے بعد ثم لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. تو سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ ترتیب ہے. اب یہ دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں رہا ہے کہ روافض کے ساتھ یہ میل جول کی وجہ سے یا ان کے اثرات کی وجہ سے حضرت علی کو ہم کچھ مطلب زیادہ ہی کبھی بعض صورتوں میں کچھ لوگ، اگرچہ جو علماء ہیں اہل سنہ کے زیادہ تر عوام میں، یا جو عوام میں مرض پایا جاتا ہے، وہ بھی پچھلے کچھ سالوں سے کچھ زیادہ ہی بڑا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ جب آپ نواسب کے ساتھ بات کریں گے، نواسب کا رد کریں گے، تب تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھرپور ان کا دفاع کریں گے. لیکن پھر اس مسئلے کو ایسے چلانا، اس لائن پہ چلانا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف حق پہ تھے، باقی صحابہ نے حق ادائی نہیں کی، تو بہرحال گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ خلافت کی ترتیب اہل السنت والجماعہ کے نزدیک ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، اس میں اس مسئلے پہ بھی اتفاق اہل سنہ. پہلا اتفاق تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے یہ تمام امت سے افضل ہیں. ان کی خلافت پہ بھی اہل سنہ کا اجماع ہے کہ یہ پہلے خلیفہ تھے. اور اس کے ساتھ حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ بھی اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر و عمر جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ کئی علماء نے اس مسئلے پہ اجماع کو نقل کیا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے بعض حوالے یہاں پہ ذکر کروں گا. سب سے پہلی جو اس میں مسئلہ ہے وہ ہے حضرت الاجماع علی تفضیل الشیخین، شیخین کی تفضیل پہ جو علماء نے جو اجماعات نقل کیے ہیں. تو اس میں امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ، امام الشافعی فرماتے ہیں، اور امام الشافعی رحمہ اللہ جب کسی چیز میں بات کریں تو یہ کافی وزنی بات ہے. یعنی ائمہ مجتہدین میں سے ہیں امام الشافعی رحمہ اللہ. تو دیکھیں امام الشافعی اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. امام الشافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اجمع الناس علی خلافت ابی بکر، فرماتے ہیں لوگوں کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ اجماع ہے. تو سب سے پہلے جو ہمیں اجماع کے ناقل ملتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں، ان میں جو اہم ترین نام ہے وہ سیدنا امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرماتے ہیں اجمع الناس علی خلافت ابی بکر، لوگوں کا حضرت ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہوا. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا. فاستخلف ابو بکر عمر، حضرت ابو بکر نے اپنے بعد نامزد کیا حضرت عمر کو. معلوم مسئلہ ہے یہ بھی تاریخ میں. ثم جعل عمر الشورى الى 6 على ان يولوها واحدہ، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا بنائی اور اس شورا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ایک شخص کو خلیفہ نامزد کرے. فولوها عثمان، تو اس شورا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپی. تو یہ وہی ترتیب چل رہی ہے. ابو بکر کی خلافت پہ اجماع، ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا، پھر اس پہ بھی اجماع ہوا امت کا، اس کے بعد سیدنا عثمان. اس کے بعد امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ اضْطُرَّ النَّاسُ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ مجبور ہوئے، ان کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے لیے کسی کو خلیفہ بنائیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ فلم یجدوا، یہ جملہ اس میں بڑا اہم ہے، یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت پہ واضح طور پہ دلالت کرتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ فلم یجدوا تحت ادیم السماء خیرا من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں جب
रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद खलीफा मुंतखब करने की ज़रूरत पेश आई सहाबा को, तो उन्होंने ढूंढा और इस आसमान के नीचे उनको अबू बकर सिद्दीक से अफजल कोई इंसान नहीं मिला, हज़रत अबू बकर से बेहतर कोई इंसान उनके सामने नहीं था, जबकि हज़रत अली भी वहाँ पे मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। तो सहाबा को हज़रत अबू बकर से बेहतर कोई शख्स नहीं मिला। फ़वल्लौहु रिक़ाबहुम, तो उन्होंने खिलाफत की जो बाग उसकी खिलाफत जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही सौंप दी। तो इससे पता चला कि इमाम शाफ़ी इस पे सहाबा का इजमा नकल करते हैं इस मसले पे। एक तो हज़रत अबू बकर की खिलाफत पे, ये दो चीज़ें इस मसले से साबित हुई। एक तो हज़रत अबू बकर की खिलाफत, इस पे इजमा है, और सहाबा ने जब देखा तो उनको पता चला, उन्होंने देखा कि इस आसमान के नीचे, इस ज़मीन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपकी इस दुनिया से चले जाने के बाद अबू बकर से बेहतर कोई शख्स नहीं। तो ये अबू बकर की तफजील भी इसमें है, और इसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पे इजमा का भी जिक्र है। खिलाफत का पे भी इजमा है और आपकी तफजील पे भी उम्मत का इजमा है। तो बहरहाल ये मसला है। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करने बैठे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं तो वो बेशुमार है, वो इतने हैं कि उनका इहाता करना यहाँ पे मुश्किल है। लिहाजा हम दलाइल में नहीं जाएंगे, हम मुख्तसरन इसमें अहले सुन्नत की पोजीशन को बयान करेंगे, क्योंकि अगर हम इस सिलसिले में दलाइल का जिक्र करने बैठे तो बात बहुत तूल खींचेगी। और हज़रत अबू बकर के बारे में जो रिवायत है वो तो बहुत सारी हैं, और ऐसी रिवायत हैं जिनमें हज़रत अबू बकर का कोई शरीक व सहीम नहीं, ऐसे फ़ज़ाइल हज़रत अबू बकर के लिए हैं। तो उसके बाद इमाम अश-शाफ़ई, ये जो एक कौल है इसको इमाम अल-बैहक़ी ने मारिफ़तुस सुनन वल आसार में जिक्र किया है, और मनाक़िबुश शाफ़ई, इमाम अश-शाफ़ई के मनाक़िब पे इमाम अल-बैहक़ी की एक किताब है, उसमें इमाम बैहक़ी ने इमाम अश-शाफ़ई रहिमहुल्लाह का ये कौल नकल किया है। फरमाते हैं ये बड़ा अहम कौल है, बहुत ही अहम कौल है ये। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं मख्तलफ़ अहदु मिन अस्सहाबति वत्ताबिईन फ़ी तफ़ज़ील अबी बकर व उमर। देखिए बड़ा अहम मसला है। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सहाबा और ताबिईन में से एक भी शख्स अबू बकर और उमर की फजीलत में इख्तिलाफ नहीं करता है। फ़ी तफ़ज़ील अबी बकर व उमर, यानी एक भी सहाबी या एक भी ताबई ऐसा नहीं जिसने अबू बकर या उमर की फजीलत में, तफ़ज़ील में, कि ये सबसे अफजल हैं बाकी सहाबा से, उसमें इख्तिलाफ किया हो। न तो इसमें इख्तिलाफ किया है व तक़दीमिहिमा अला जमीइल उम्मा, और न इस मसले में इख्तिलाफ किया है कि ये दोनों जो हैं ये तमाम उम्मत पे इनको फ़ौक़ियत हासिल है, तमाम उम्मत पे इनको तक़दीम हासिल है, तमाम सहाबा पे इनको तक़दीम हासिल है, तमाम सहाबा पे इनको फ़ौक़ियत हासिल है। उसके बाद इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं व इन्नमा इख्तलफ़ मन इख्तलफ़ मिनहुम फ़ी अली व उस्मान। फरमाते हैं हाँ, इसमें जो इख्तिलाफ़ करने वालों ने सहाबा में से या ताबईन में से, वो इख्तिलाफ हुआ हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में, उसमें उनमें इख्तिलाफ हुआ। अबू बकर और उमर के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं, उनकी तफज़ील में। उस्मान और अली के बारे में इख्तिलाफ है। तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं फ़मिनहुम मन क़द्दम अलियन अला उस्माना, कुछ सहाबा या कुछ ताबईन या कुछ सलफ़ में ऐसे लोग गुजरे हैं जो हज़रत अली को हज़रत उस्मान पे फ़ौक़ियत देते थे फजीलत के एतबार से, जो कहते थे कि हज़रत अली जो है ये ये उस्मान से अफजल है। व मिनहुम मन क़द्दम उस्मान अला अलियन, और कुछ ऐसे भी थे सलफ़ में जो हज़रत उस्मान को हज़रत अली पे फजीलत देते थे। तो उसके बाद इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ने जो जुमला बयान फरमाया है ये भी बड़ा अहमियत का हामिल है। फरमाते हैं वनहनु ला नुख़त्ति व अहद मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा फ़अलू। फरमाते हैं और इन सहाबा में से हम किसी सहाबा को गलत नहीं कहते जो कुछ उन्होंने इस मसले में किया, यानी यानी हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जो मसला है, इसमें जो सहाबा का इख्तिलाफ हुआ, हम इनमें से किसी सहाबी को ख़ता की तरफ मंसूब नहीं करते। हम किसी सहाबी के बारे में ये नहीं कहते हैं कि इसने गलती की, नहीं, सहाबा का बहरहाल इस सिलसिले में इख्तिलाफ है तो हम इस सिलसिले में इस इख्तिलाफ की गुंजाइश रखेंगे। और यही बात इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने भी अल अक़ीदा अल वासितिया में बयान की है, बिल्कुल यही बात। तो वो फरमाते हैं कि बाज़ सलफ़ हज़रत उस्मान को फजीलत देते थे, बाज़ हज़रत अली को। तो उसके बाद इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं ये अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत अली और हज़रत उस्मान की बाहमी फजीलत ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो इसमें इख्तिलाफ़ करे हम उसको गुमराह कहें, यानी ये एक ऐसा मसला है इसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है। कोई शख्स होगा वो हज़रत अली को अफजल समझेगा हज़रत उस्मान से, सिर्फ हज़रत उस्मान से सिर्फ, कोई शख्स हज़रत अली को हज़रत उस्मान से अफजल मानेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें हम इख्तिलाफ़ करने वाले को गुमराह करार दें, ये इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं। लेकिन साथ में ये फरमाते हैं उस्मान और अली इनकी तफजील में इख्तिलाफ़ करने वाले को हम गुमराह नहीं कहते, लेकिन ठीक है, इनकी तफजील में इख्तिलाफ़ करने वाले को हम गुमराह नहीं कहते, लेकिन इनकी खिलाफत में अगर किसी ने इख्तिलाफ़ किया तो उसको हम गुमराह कहते हैं।
یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی تیسرے نمبر پہ ہیں اور حضرت عثمان چوتھے نمبر پہ، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ایک رائے ہے، اگرچہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگرچہ اہل سنت کا پھر اس پہ زیادہ رائے اسی پہ رہی، یعنی جمہور اہل سنت اسی مسئلے پہ پھر رہے کہ حضرت عثمان ہی افضل ہے حضرت علی سے، لیکن اگر کوئی فضیلت حضرت علی کو حضرت عثمان پہ دے تو اس میں بہرحال کوئی مانع بھی نہیں ہے، یعنی اس کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے۔ اگرچہ بعض سلف سے یہ بھی ثابت ہے، بعض سلف سے یہ قول بھی ثابت ہے کہ جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان پہ فضیلت دی اس نے انصار اور مہاجرین کی توہین کی، اس نے انصار و مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس نے ان کو حقیر سمجھا، کیونکہ انصار و مہاجرین نے حضرت عثمان کو ہی آگے بڑھایا جب وہ شورا بنائی گئی تھی۔ بہرحال تو یہ بہرحال ایک تفصیل طلب موضوع ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو علی کو تفضیل میں، فضیلت میں جو حضرت علی کو حضرت عثمان پہ فوقیت دے تو ہم بہرحال اس کو گمراہ نہیں کہتے، اس کی گنجائش ہے کیونکہ اہل سنت میں یہ رائے رہی ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضرت علی جو ہے ان کی خلافت حضرت عثمان سے پہلے ہے، تو وہ تو ویسے کہے گا نہیں کوئی، وہ تو حضرت عثمان کی خلافت کا انکار ہی کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کہے، خلافت پہ انکار کرے، خلافت میں آپ کو یہی ترتیب ماننی ہے، خلافت ایسے ہے ابو بکر عمر عثمان علی، اس میں اختلاف نہیں۔ اگر آپ نے خلافت کی ترتیب میں اختلاف کیا تو یہ گمراہی ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اگر آپ نے تفضیل میں اختلاف کیا، آپ نے کہا ابو بکر عمر عثمان علی، یہ جمہور کا موقف ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ نے کہا ابو بکر عمر علی عثمان، تو اس میں بھی بہرحال ہم اس شخص کو گمراہ نہیں کہیں گے۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں۔ تو یہی بات امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہاں پہ۔ تو اسی سلسلے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو معروف شافعی علماء میں سے ہیں، جن کا شافعی فقہ میں بہت ہی اونچا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں والحاکی لإجماع الصحابة والتابعین علی تفضیل ابی بکر و عمر وتقدیمہما علی سائر الصحابہ۔ فرماتے ہیں اجماع کو نقل کرنے والے، اجماع کا ذکر کرنے والے اس مسئلے میں، یعنی صحابہ اور تابعین کا ابو بکر اور عمر کی فضیلت پہ اور تمام صحابہ پہ ان کی فوقیت پہ جو اجماع ہے، تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کو نقل کرنے والے جماعت من اکابر الائمہ، فرماتے ہیں اکابر ائمہ کی ایک جماعت ہے، اکابر علماء نہیں کہا، اکابر ائمہ کہا، یعنی اکابر ائمہ کی ایک جماعت ہے جو اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ اس پہ اجماع ہے صحابہ اور تابعین کا کہ ابو بکر و عمر افضل ہیں۔ منہم، اس کے بعد ابن حجر فرماتے ہیں ان میں سے ایک ہیں الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، امام الشافعی، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کما حکاہ عنہ البیہقی وغیرہ، جیسا کہ امام الشافعی سے امام البیہقی نے اس کو ذکر کیا، یہ امام البیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ امام البیہقی نے اس کو ذکر کیا، ابھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اجماع کا حوالہ دیتے ہوئے امام الشافعی کے اس اجماع کو ذکر کیا ہے جس کو امام البیہقی نے نقل کیا۔ اس کے بعد اب اگر ہم میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم اس سلسلے میں دلائل کی طرف نہیں جائیں گے، اختصار کے ساتھ ہم یہاں پہ بات کریں گے۔ تو اب اگر ہم اجماع کی نقول نقل کریں، یعنی فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو وہ بھی بات طول کھینچے گی۔ تو ہم صرف بعض علماء کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس سلسلے میں اجماع نقل کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے اس مسئلے پہ کہ ابو بکر اور عثمان جو ہیں یہ امت کے افضل ترین لوگ ہیں، سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عثمان ہے۔ تو بس میں صرف بعض علماء کے نام یہاں پہ ذکر کروں گا، بعض علماء کے، اور یہ وہ علماء ہیں، ان میں سے ہر عالم جو ہے اس کا علم میں بہت ہی اونچا مقام ہے۔ علماء تو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں امت میں، لیکن یہ وہ علماء ہیں جن کا کچھ خاص ان کو امتیاز حاصل ہے امت میں، اپنے علم کی وجہ سے ان کو جو مقبولیت ملی، یا جس مذہب کو یہ فالو کرتے تھے اس مذہب مینس فقہی مذہب، اس فقہی مذہب میں ان کو مرجع کی حیثیت مانی جاتی ہے، ان کے قول کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو بہرحال مذہب میں بھی ان کا اونچا مقام ہے اور پوری امت میں بھی۔ تو ان میں سے میں نے چند علماء کا یہاں پہ نام ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سے پہلے ہیں الامام الباقلانی رحمہ اللہ۔ تو امام الباقلانی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو شرعی علوم سے کچھ بھی مس ہے، وہ جانتے ہیں کہ امام الباقلانی رحمہ اللہ کا مقام کتنا اونچا تھا، جو قاضی تھے، قاضی باقلانی۔ تو ان کی بڑی اہم کتاب ہے اس مسئلے پہ، مناقب الائمۃ الاربعہ۔ ائمہ اربعہ سے یہاں پہ یہی مراد ہے۔ تو پہلی نظر میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے فضائل ہیں، نہیں، یہاں پہ ائمہ اربعہ سے مراد ہے خلفائے اربعہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ اس مسئلے پہ بڑی اہم کتاب ہے، آپ کو یہ نیٹ پہ بھی مل جائیں گی، اس کی کچھ جلدیں، شاید یہ مکمل موجود نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس۔ تو ایک تو نقل کیا امام الباقلانی نے، تو امام الباقلانی کا اجماع نقل کرنا، اور انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی خلافت، ابو بکر و عمر کی فضیلت پہ، تفضیل پہ اجماع تب ہوا تھا جب ابھی شیعہ وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو یہ بات بھی امام الباقلانی نے ذکر کی ہے۔
تو دوسرے امام جو ہیں وہ امام ابن کثیر ہے. تو امام ابن کثیر یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. البدایہ والنہایہ ان کی کتاب ہے. یہ محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, مؤرخ بھی ہیں, تو ان کا بہت اونچا مقام ہے. اسی طرح تیسرے جو ہے وہ ہے الامام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ. تو ان کا بھی کافی اونچا مقام ہے, علماء ان کو بھی جانتے ہیں. ان کی اس مسئلے پہ کتاب ہی ہے الامامۃ والرد علی الرافضہ. مسئلہ امامت یعنی کتاب مسئلہ امامت کے بیان کے سلسلے میں, اور اس میں رافضیوں کا رد ہے. یہ ہوئے تین. چوتھے جو ہیں وہ ہے حجت الاسلام الامام الغزالی, امام غزالی رحمہ اللہ. اور امام غزالی تو امام غزالی ہے, ان کا تعارف پیش کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں. آپ کی جو کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے عقیدے کے سلسلے میں, الاقتصاد فی الاعتقاد, الاقتصاد فی الاعتقاد. چوتھے کے بعد پانچویں ہیں الامام ابو معین النصفی رحمہ اللہ. ان کی بڑی معروف کتاب ہے علم الکلام میں تبصرۃ الادلہ. تو یہ جو ہے امام النصفی, لیکن یہ وہ نصفی نہیں, تفسیر نصفی والے نہیں ہیں, وہ ابو البرکات نصفی ہیں. ان کا 701 یا 710 میں ان کا انتقال ہوا تھا, تو یہ اس سے پہلے ہے. یہ 500 کچھ میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو امام ابو معین النصفی رحمہ اللہ بڑے معروف علماء میں سے ہیں, معروف متکلمین میں سے ہیں. تو انہوں نے بھی تبصرۃ الادلہ میں یہ بات لکھی ہے. دیکھیں, امام الباقلانی اشعری ہیں, مالکی ہیں. امام ابن کثیر سلفی ٹینڈنسیز ہیں ان کے یہاں, اور شافعی ہیں. امام غزالی شافعی ہیں اور اشعری ہیں. امام ابو معین النصفی حنفی ہیں اور ماتریدی ہیں. الامام ابن العربی رحمہ اللہ, ابن عربی جو معروف مالکی عالم ہیں, دیکھیں ان کا عقیدہ کا بھی سکول ان کا ڈفرینٹ ہے, اور فقہ کا بھی سکول ڈفرینٹ ہے, لیکن بات سارے ایک ہی کہہ رہی ہیں, صحابہ کا جہاں تک تعلق ہے. یہ میں نے پہلی کلاس میں بھی کئی مرتبہ یہ بات دہرائی. تو امام ابن العربی المالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المتوسط, تو اس میں انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اس پہ اجماع ہے ان کی تفضیل پہ. اسی طرح الامام احمد القرطبی, ان کی کتاب ہے المفہم, یہ صحیح مسلم کی شرح ہے. تو امام یہ وہ قرطبی نہیں ہے, یہ امام القرطبی جو تفسیر والے ہیں یہ ان کے استاد ہیں. تو انہوں نے بھی اس پہ اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد الامام محمد القرطبی, یہ تفسیر والے امام قرطبی ہیں, الجامع لاحکام القرآن, انہوں نے بھی اجماع نقل کیا ہے. یعنی استاد نے بھی اجماع نقل کیا, شاگرد نے بھی, اور یہ دونوں بہت بڑے علماء میں سے ہیں. اس کے بعد الامام النووی الشافعی رحمہ اللہ, امام النووی نے بھی شرح مسلم میں اس پہ اجماع نقل کیا ہے, اور امام النووی کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس کے بعد الامام الایجی رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے متکلم گزرے ہیں امام الایجی. تو ان کی کتاب ہے المواقف علم الکلام میں, تو انہوں نے بھی اس پہ اجماع نقل کیا ہے. آپ دیکھیں ہر مکتب فکر کے علماء اس پہ یک زباں ہیں. اس کے بعد الامام تفتازانی, سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ, تو آپ نے بھی شرح المقاصد جو علم الکلام کی بڑی اہم کتاب ہے, آپ نے بھی اس مسئلے پہ اجماع نقل کیا ہے. اور امام تفتازانی بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس کے بعد الامام زرکشی رحمہ اللہ, یہ تو علم کے ایک پہاڑ تھے, شافعی مذہب سے ان کا تعلق تھا, آپ نے بھی اس پہ اجماع نقل کیا ہے. الاجابہ ان کی کتاب ہے, جس میں انہوں نے حضرت عائشہ کے استدراک جو انہوں نے صحابہ پہ کیے ان کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جمع الجوامع پہ جو ان کی بڑی اہم شرح ہے, تصنیف المسامع شرح جمع الجوامع, تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے حافظ الدنیا الامام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ, تو آپ نے بھی فتح الباری میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تفضیل پہ اجماع اہل سنت کا نقل کیا ہے. ان میں سے ایک آدمی کا اجماع کافی تھا, ایک آدمی کا. تو کجا کے اتنے لوگ ہیں جو اس اجماع کو نقل کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد آگے آئے امام السخاوی رحمہ اللہ, معروف محدث, فتح المغیث میں اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں, تاریخ الخلافہ میں اس مسئلے پہ اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد امام القسطلانی, بخاری کے شارح, انہوں نے بھی ارشاد الساری میں اس مسئلے پہ اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد الامام شہاب الدین الرملی رحمہ اللہ, جو فلسطین کے تھے اور بہت بڑے شافی فقہا میں سے ہیں, بہت بڑے, فتح الرحمن میں انہوں نے, فتح الرحمانی فی شرح زبدی ابن رسلان, تو اس میں انہوں نے اس مسئلے پہ اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد ابن حجر الحیتمی الزواجر والے, انہوں نے الزواجر میں اس میں اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد یہ بھی دیکھیں شہاب الرملی بھی شافعی ہیں, ابن حجر الحیتمی بھی شافعی ہیں. اس کے بعد الامام ملا علی القاری الحنفی رحمہ اللہ, معروف فقہا میں سے ہیں, معروف علماء میں سے ہیں. تو ان کی جو شرح فقہ اکبر ہے امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے, اس میں انہوں نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے. اس کے بعد الامام الشیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ, مجدد الفسانی کے نام سے جو معروف ہیں, انہوں نے بھی اپنے مکتوبات میں اس پہ اجماع نقل کیا ہے. میں نے صرف بعض علماء, یعنی یہ میں ایسے ہی تھوڑی بہت ایسی کتابیں کھولی تو یہ نام ملے, کچھ ان کی عبارات ملی. تو یہ 20 آدمی ہیں, اور ان میں سے ہر آدمی ایسا ہے, ہر شخص ایسا ہے کہ اگر اس نے صرف اجماع نقل کیا تھا تو وہ کافی تھا. تو یہ سارے یک زباں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر جو ہیں یہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں.
اس کے بعد رہتے ہیں ہمارے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو اس مسئلے میں درجہ اجتہاد پہ جو فائز ہیں، صحابہ کے بارے میں جو معاملات ہے، مشاجرات صحابہ کا معاملہ ہو، تو اس میں تو ان کی جو منہاج السنہ ہے ویسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی ہے اہل سنہ کی طرف سے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک قاموس ہے اپنے موضوع پہ. تو امام ابن تیمیہ نے اس میں بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا اس بات کیا ہے، تو تفضیل کا بھی ذکر کیا ہے اور خلافت کا بھی. تو امام ابن تیمیہ کا اس میں قول فیصل ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں ابن تیمیہ کی جو بات ہے بڑی دقیق ہوتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، کیونکہ ابن تیمیہ کا جو مطالعہ تھا وہ بہت زیادہ، وہ بہت ہی ایکسٹینسو مطالعہ تھا ان کا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں، فرماتے ہیں فخلافت ابی بکر الصدیق دلت عن النصوص الصحیحہ علی صحتها و ثبوتها. فرماتے ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ صحیح نصوص، اس کی صحت پہ اور اس کے ثبوت پہ، یعنی وہ صحیح بھی ان کی خلافت ہے اور ثابت بھی ہے، اس پہ بے شمار نصوص دلالت کرتی ہیں. اور وَرِضَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ بِهَا، اور اس بات پہ نصوص دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کی خلافت سے راضی تھے. یعنی ابو بکر کی خلافت کی صحت پہ بھی نصوص ہیں، اس کے ثبوت پہ بھی نصوص ہیں، اور اس بات پہ بھی نصوص ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ابو بکر سے راضی تھے. یہ نصوص ہے. اب اس مسئلے میں پھر اختلاف ہے کہ کیا حضرت ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ نص سے ثابت تھی، پھر اس میں بھی کہ وہ نص جلی تھی یا نص خفی، یا وہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوئی. تو بہرحال ابن تیمیہ نے اس پہ کلام کیا ہے تفصیل سے، اور اس میں جو راجح امام ابن تیمیہ کے نزدیک ہے اس موقف کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ نص سے ثابت تھی. اس میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، کئی روایتیں ایسی ہیں کہ وہ خاتون، بخاری کی روایت ہے کہ وہ خاتون رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کچھ آپ سے کوئی حاجت تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے عرض کی کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگلے سال آنا تم، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو نہ پایا تو میں کہاں جاؤں، تو فرمایا ابو بکر کے پاس جانا. تو بہرحال یہ تو واضح ہے، اس میں اشارہ موجود ہے. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا. یا حضرت ابو بکر کو خلافت پہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں یا کچھ اشارات ہیں. تو ان حدیثوں کی بنیاد پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ نص سے ثابت تھی. اب بعض کہتے ہیں کہ نص خفی، بعض کہتے ہیں نص جلی، بعض کہتے ہیں کہ صراحتاً، بعض کہتے ہیں اشارتاً، اور بعض نے کہا ہے کہ اشارے تو تھے لیکن بعد میں پھر اس پہ اجماع ہوا وغیرہ وغیرہ. تو اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کی کتاب آپ دیکھیں منہاج السنہ، تو فرماتے ہیں کہ آپ کی جو خلافت تھی اس اپنے صحت، اپنے ثبوت کے اعتبار سے وہ نصوص پہ کھڑا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن وانعقدت، لیکن منعقد کیسے ہوئی وہ خلافت؟ بمبایعۃ المسلمین لہ واختیارہم ایاہ، لیکن فائنلی نصوص سے تو وہ ثابت تھی، اس میں نصوص میں اشارے تھے صراحتاً یا اشارتاً بہرحال. تو فرماتے ہیں اس نصوص میں تو ذکر تھا لیکن منعقد ہوئی حضرت ابو بکر کی خلافت بیعت سے، مسلمانوں کی بیعت، اور اس بات سے کہ مسلمانوں نے آپ کو اختیار کیا. اور وہاں پہ جو الفاظ صحابہ نے استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہماری آخرت کے لیے اختیار کیا، نماز کے لیے، تو ہم آپ کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ قیاس انہوں نے کیا. یہ قیاس بہرحال میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں پہ. فرماتے اختیار کیا استندوا فیہ الی ما علموہ من تفضیل اللہ ورسولہ. فرماتے ہیں انہوں نے آپ کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے، انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا کہ اگر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں استندوا، اصول فقہ کے طالب علم جانتے ہیں کہ ہم اس کو سند الاجماع بھی یہاں پہ مان سکتے ہیں. جو اجماع ہوا اس کی سند یہ تھی. سند اجماع کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے صحابہ کہ رسول اللہ اور اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے صحابہ وَأَنَّهُ، یہ بھی مستند تھا اس کا سند الاجماع یہ بھی تھی وَأَنَّهُ أَحَقُّهُمْ بِهَذَا الْأَمْرِ، کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اس امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں عند اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. تو اس کے بعد ابن تیمیہ نے بڑا وہ اہم جملہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں فَصَارَتْ ثَابِتَةً بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ جَمِيعًا، پس ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ نص سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے. نصوص میں ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارے ہیں، بہرحال پھر انہی کی بنیاد، انہی کو سند بنا کے صحابہ نے اس پہ اجماع کر ڈالا. تو بہرحال یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق. اور ابھی تک جو میرے علماء نقل کیے تھے امام الشافعی رحمہ اللہ کو لے کے 21 ہو جاتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ کا جو یہ قول، اس میں بھی آپ ایڈ کریں امام ابن تیمیہ نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا ہے، تو کل ملا کے 22 علماء ہو گئے، جس کا آغاز امام الشافعی سے ہوا اور جس کو فی الحال ہم نے یہاں پہ روکا امام ابن تیمیہ کے یہاں. اور امام ابن تیمیہ ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں، اور امام الشافعی ہیں، ان کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں، آج تک بھی ان کا کوئی ثانی نہیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا یہ ہے ان کی خلافت کی ترتیب اور
ذکر کیا حضرت ابو بکر کی فضیلت کا. اس کے بعد فرمایا یہ جو ہیں وہم یہ لوگ یہ چاروں الخلفاء الراشدون یہ خلفائے راشدین ہیں والائمہ المہدیون اور ایک تو یہ ہدایت یافتہ خلفاء ہیں اور یہ ہدایت یافتہ کیا ہیں ائمہ. یہ ائمہ بھی ہمارے ہیں یہ ہمارے خلفاء بھی ہیں کیونکہ جو لفظ امام ہے امام کی جمع ائمہ آتی ہے. امام جو ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک امام ہوتا ہے جو نماز کا امام ہوتا ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں وہ ہمارے آگے سامنے ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. دوسرا امام ہوتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے جو بڑے علم میں جس کا اونچا مقام ہوتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ امام الشافعی امام مالک امام احمد امام ابن تیمیہ امام غزالی وغیرہ. ایک اور امام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جس کو خلیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امامت جس کو کہتے ہیں. بہرحال تو وہم الخلفاء الراشدون یہ جو چار ہیں یہ خلفاء ہیں. خلفاء جو ہے خلیفہ کی جمع ہے خلیفہ کی جمع خلفاء الراشدون اور والائمہ المہدیون. تو یہ جو لفظ استعمال کیا یہ کہاں سے آیا ان کے لیے اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایت میں آیا ہے. یہ حدیث امام احمد نے اس کو ذکر کیا ہے امام ابو داؤد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ امام النووی رحمہ اللہ نے اس کو 40 میں ذکر کیا ہے. امام النووی نے 40 میں انہی حدیثوں کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد ان کے بارے میں وہ آغاز میں ہی فرماتے ہیں 40 کا جو مقدمہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ حَدِيثٍ مِّنْهَا قَائِدَةٌ عَزِيمَةٌ مِّن قَوَائِدِ الدِّينِ. فرماتے ہیں اس 40 میں نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں ہر حدیث ان میں دین کے قواعد میں سے قاعدہ ہے یعنی دین اس پہ کھڑا ہے. وقد وصفه بعض العلماء ان مدار الاسلام علیہ. کسی عالم کا یہ بھی قول ہے کہ دین کا مدار ہی ان حدیثوں پہ ہے. یعنی 40 میں جو میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ ذکر کیا ہے کہ 40 کو جو یہ مقبولیت حاصل ہے اس کی خاص خصوصیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ حدیثیں ہیں کل حدیث منہا قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الدین. وہ دین کی بنیادیں ہیں وہ حدیثیں. کوئی شخص جہاد کے بارے میں حدیثوں کو ذکر کرتا ہے جیسے عبداللہ بن مبارک نے 40 حدیثیں ذکر کی تھی. کوئی شخص رقاق کے بارے میں کوئی شخص صلاح کے بارے میں امام النووی نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن پہ دین کی بنیاد ہے جو دین کے قواعد ہیں. تو بہرحال اس میں انہوں نے اس حدیث کو لایا ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کا جو شان ورود ہے اس روایت کا وہ بھی بہت خوبصورت ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا اور ایسا واعظ فرمایا کہ ہمارے دل اس سے دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ موعظۃ مودع. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی جانے والے کا واعظ ہے یعنی یہ کسی ایسے شخص نے موعظہ بیان فرمایا جو اب ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہمیں کچھ وصیت کیجیے. یعنی دیکھیں ایسی سچویشن تھی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ. میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد یہ فرمایا فإنہ من یعش من بعدی. میرے بعد جو زندہ رہے گا فسیرى اختلافا کثیرا. تو وہ بہت سارا اختلاف پائے گا. عقائد میں اختلاف ہوگا اعمال میں اختلاف ہوگا تو بہرحال نظریات میں اختلاف ہوگا. میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بے شمار اختلاف دیکھے گا. تو فعلیکم اس کے بعد فرمایا فعلیکم بسنتی پس تم پہ لازم ہے میری سنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور میرے خلفاء کی سنت. یہ خلفاء جو ہے یہ راشدین بھی ہے اور مہدیین بھی ہے من بعدی جو میرے بعد آئیں گے. اس کے بعد فرمایا تمسکوا بہا اس کو مضبوطی سے پکڑو وعضوا علیہا بالنواجذ اور اس کو داڑوں سے داڑ کہتے ہیں یہ پیچھے والے جو دانت ہیں اسے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. فرمایا مضبوطی سے اس کا تمسک کرو. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کی بھی دین میں اہمیت ہے. تو رسول اللہ نے خود ان کے لیے لفظ راشد استعمال کیا اور راشدین استعمال کیا اور آپ نے ان کے لیے مہدیین کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بڑی اہم حدیث ہے. اسی لیے ہے نا کہ دین کو جب ہم سمجھتے ہیں دین کو سمجھیں کیسے یہ بہت بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں. اس میں کئی کنفیوژنس ہیں تو بڑے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہیں. بہرحال تو اس حدیث کے سلسلے میں امام الجردانی الشافعی محمد بن عبداللہ الجردانی الشافعی رحمہ اللہ جو بڑے معروف شافعی علماء میں سے تھے بڑے زبردست وہ روحانی بزرگ بھی تھے فرماتے ہیں الراشدین جو ہے جمع راشد. یہ اس کی جمع ہے راشد کی. راشد کسے کہتے ہیں وہ ہوا من عرف الحق واتبعہ جس نے حق کو پہچانا اور اس کی پیروی کی. ورنہ حق کو تو بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں لیکن پیروی نہیں کرتے. کچھ لوگ پیروی کرتے ہیں لیکن حق کی پیروی نہیں کرتے. جو حق کو پہچانے اور پیروی کرے اس کو راشد کہتے ہیں. اور المہدیین مہدی کس کو کہتے ہیں بتشدید الیا الاولی اس میں 2 یا ہے نا مہدیین جو 2 یا ہے یہاں پہ پہلی جو یا ہے اس پہ تشدید ہے بتشدید الیا الاولی
پہلی یا پہ تشدید ہے. فرماتے ہیں مہدیین جو ہے جمع مہدی, یہ کس کی جمع ہے؟ مہدی کی. مہدی کی جمع آتی ہے مہدیین یا مہدیون. وہ ہوا مہدی کس کو کہیں گے؟ من ہداہ اللہ الی الصواب, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح راستے کی ہدایت دی ہو. یعنی پتہ چلا یہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے حق کو پہچانا, حق کی پیروی کی, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی. اس کے بعد ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. فرماتے ہیں امام الجردانی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَرَنَ سُنَّتَهُمْ بِسُنَّتِهِ, فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سنت کو, خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت سے جوڑا. کیوں؟ لِعِلْمِهِ أَنَّ سُنَّتَهُمْ أي طریقتهم, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی جو سنت ہے خلفائے راشدین کی, یعنی ان کا جو طریقہ ہے, طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ التی یستخرجونہا من الکتاب والسنہ, وہ طریقہ جو ایک کتاب و سنت سے اخذ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی اصول فقہ کی طرف ایک اشارہ ہے, یعنی جو یہ استخراج کرتے ہیں, ان کا جو طریقہ ہے خلفائے راشدین کا, ان کا جو طریقہ میتھڈالوجی جو ہے, ان کا جو طریقہ ہے, جو ان کا منہج ہے, میتھڈالوجی جو ہے, جو یہ قرآن و سنت سے اخذ کرتے ہیں. ذاتی طور پہ نہیں, قرآن و سنت سے, جو ان کی بصیرت ہے, بصیرت جو ان کو اللہ نے دی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طویل زندگی گزارنے کے بعد, جو فقہی ملکہ ان میں پیدا ہوا ہے, جو عربی اسالیب پہ ان کی نظر ہے, جو قرآن و سنت پہ ان کی گہری نظر ہے, اس کو استعمال کر کے کتاب و سنت سے جو یہ استخراج کریں گے, کتاب و سنت سے جو استخراج ان کا ہوگا, مأمونۃ من الخطا, یہ خطا سے محفوظ ہوگا, یہ خطا سے محفوظ. تو یہ خلفائے راشدین کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اصول فقہ میں اس مسئلے پہ الگ سے بحثیں ہوئی ہیں کہ کیا خلفائے راشدین کا اجماع حجت ہے کہ نہیں. تو بہرحال قول راجح اس میں کیا ہے, اس کی طرف جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ اہمیت ہے خلفائے راشدین کی. تو بہرحال اس کو امام الجردانی نے اپنی کتاب الجواہر اللؤلؤیہ فی شرح الاربعین النوویہ, اس میں اس کو ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ ہوا یہ. اس کے بعد فرمایا, بس اب ایک دو سلائیڈز ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ذکر آیا, عشرہ مبشرہ, تو وہ 10 آدمی جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہیں تو کئی لوگ, لیکن ان 10 اشخاص کو ایک ہی مجلس میں بشارت دی. تو فرماتے امام الطحاوی وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 10 آدمی جن کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام سے پکارا, نام لیا ان کا, وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ, اور ان کو جنت کی بشارت دی. نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ, ہم بھی ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں, ہم بھی, کیونکہ ہم نے دیکھا طحاویہ میں پہلے ہی لکھا تھا کہ ہم کسی انسان کو جنتی اور جہنمی نہیں کہتے, صرف اس کو کہتے ہیں جس کے لیے دلیل ہو ہمارے پاس. اس مسئلے پہ ہم نے بات کی ہے. ہم بھی ان کے لیے گواہی دیتے ہیں جنت کی, علامہ شہید لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پہ رسول اللہ نے شہادت دی اسی حساب سے ہم بھی دیتے ہیں, اسی بات پہ جس پہ رسول اللہ نے شہادت دی. وقولہ الحق, اور رسول اللہ کا قول کیا ہے؟ حق ہے, برحق ہے. تو یہ ایمان ہے مسلمان کا. جس کے دل میں اس میں ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ کیا آپ کا قول حق ہے کہ نہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا. پھر اس کے بعد پہلے ان کو گنوایا, یہ پہلے بتایا کہ یہ کون ہے, اس کے بعد ان کے نام گنوائے. وہم, عشرہ مبشرہ کون ہے؟ ابو بکر, ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پہ بھی ابو بکر کو پہلے لایا. ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ ہوئے 5, و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن ابن عوف و ابو عبیدہ ابن الجراح, تو کل ملا کے ہوئے 10. ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا امام الطحاوی نے وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, وہ اس امت کے امین ہیں. اور امام الطحاوی ذاتی رائے نہیں دے رہے ہیں, اس سلسلے میں صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, ہر امت کا. یہ محلے کا امین نہیں ہے, یہ گھر کا امین نہیں ہے, یہ کسی مسلک و جماعت کا امین نہیں, یہ پوری امت کا امین ہے. یعنی پوری امت کی امانت کا بوجھ یہ شخص اٹھا سکتا ہے. وہ امین هذه الامہ, اور اس امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح, عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہم اجمعین, اللہ ان سب سے راضی ہو. تو بہرحال یہ معروف مسئلہ ہے, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. اب اگر ہم ان میں سے ان 10 کے فضائل بیان کریں, ان 10 کی حالات زندگی بیان کریں, تو اس کے لیے 1 سال چاہیے ہمیں. تو لہٰذا تفصیل میں جائے بغیر مختصر میں اس پہ بات کریں گے. تو اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے اس کو امام ابو داؤد, امام ترمذی اور بھی کئی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا عشرۃ فی الجنہ. دیکھیں یہ وحی ہے, وما ینطق عن الہوی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے تو فرمایا عشرۃ فی الجنہ, 10 جنت میں ہے, 10 آدمی.
अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नत में है, व उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत में है, व उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नत में है, व अली फिल जन्ना, अली जन्नत में है, व जुबैर फिल जन्ना, जुबैर जन्नत में है, व तलहा फिल जन्ना, तलहा जन्नत में है। और जुबैर और तलहा ने हजरत अली के साथ लड़ाई की थी, जुबैर और तलहा ने हजरत अली के साथ जंग की, उसके बाद भी ये जन्नत में है। तो बहरहाल ये जिनके दिलों में वो बीमारियां हैं वो इन बातों को नहीं समझ पाते, उनको इससे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो दुकानदारी है वो बंद होगी इससे, ठीक है। कि ये मानना कि क्योंकि उनके यहाँ हजरत अली जो है वो मासूम है, वो हक है, हमारे यहाँ सिर्फ रसूल हक है, उनके यहाँ अली भी हक है, तो अली से जिसने भी जंग की वो बरसरे बातिल हो गया। तो बहरहाल ये इस्लाम तो है नहीं, इसको आप किसी और चीज़ से तशबीह दे सकते हैं कि रसूल के सिवा किसी और शख्स को मासूम बना के फिर उसको मयार हक बनाना। हमारे यहाँ मयार हक सिर्फ अल्लाह का रसूल है। तो बहरहाल अली को हक का मयार बनाया, फिर जिसने उससे लड़ा उनको जहन्नम की बशारतें दे दी, चाहे फिर वो जन्नतियों के सरदार ही क्यों ना हो, अबू तलहा और जुबैर जैसे लोग। तो बहरहाल तफसील का मौका नहीं है। उसके बाद फरमाया इब्न औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में है, व साद फिल जन्ना, साद कौन है? साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी जन्नत में है। व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद भी जन्नत में है। व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, और अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, आप भी किस में है? जन्नत में। एक रिवायत में है वो बड़ी, उसमें एक इजाफा है, बाज़ रिवायत में इजाफा है, खूबसूरत इजाफा है एक, उसमें सबसे पहले है अन्नबी फिल जन्ना, नबी जन्नत में है, यानी पहले कौन जन्नत में है? नबी, उसके बाद अबू बकर, यानी रसूलुल्लाह भी जन्नत में और ये लोग भी जन्नत में है, यानी ये इस दुनिया में भी आपके साथ ही, ये उस दुनिया में भी आपके साथ ही। तो अल्लाह से दुआ है कि हम जैसे जो हम गुनहगार लोग हैं हमें भी किसी दर्जे में रफाकत वहाँ नसीब हो। तो बहरहाल इस मसले पे अगर हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि तफसील तलब मौजू है, ये कौन थे, इनकी विलादत कब हुई, इस्लाम से पहले ज़िंदगी क्या थी, इस्लाम के बाद कैसे इस्लाम कैसे कबूल किया, इस्लाम के बाद ज़िंदगी कैसी रही, इनके फ़ज़ाइल क्या हैं, जो जंगें हुई उनमें इनका मौक़िफ़ क्या था, अगर कोई उस जंग में मुब्तला हुआ वगैरह वगैरह। तो बहरहाल तफसील में जाए बगैर अलबत्ता एक किताब में इसमें आपको रिकमेंड करूँगा, उसको आप देख सकते हैं। ये किताब जो है बड़ी अहम किताब है, ये 4 जिल्दों में है इसी मसले पे। इसको लिखा है अहमद इब्न अब्दुल्लाह तबरी, मुहिब्बुद्दीन तबरी के नाम से जो मारूफ है उलामा में से। तो इस किताब को आप देखें, आपको मिल जाएगी। इस किताब का नाम है अर्रियादुन नज़ीरा फी मनाक़िबिल अशरा, 10 ये जो है, ये जो 10 हैं इनके बारे में, इनके मनाकिब में ये किताब है। तो बहरहाल दारुल मारिफा लेबनान बैरूत से छपी है, आप इस किताब को देख सकते हैं अगर आप तफसील में जाना चाहें। अब अगर आप अरबी ज़ुबान नहीं जानते हैं तो उर्दू में भी आपको इस मौजू पे किताबें मिल जाएंगी, अशर मुबशरा। इस सिलसिले में अलग से भी कुछ किताबें हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें इनका किताबें इन पे तो नहीं है अलग से 10 पे, लेकिन उनमें इनका जिक्र है। तो इस तरह की कई किताबें आपको मिल जाएंगी। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में इस पे मज़ीद बात होगी। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अगली क्लास में ये इंशाअल्लाह जो सहाबा का जो मबहस है ये मुकम्मल होगा, तो उसके बाद भी कुछ अहम मबाहिस इसमें हैं, तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम। अलमनार 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 अलमनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।